ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال الله تعالى في موضع آخر ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، جمعۃ المبارک کا مقدس مبارک اجتماع ہے اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے میں کسی قسم کی ٹائم کے ضائع ہونے کی بات نہیں کروں گا، بس آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے ہدایت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنے خدا کا مرتبہ پہچان کے اس کی اطاعت کرنے کے لیے۔ آپ اس کو سلو کریں، یہ تو بہت زیادہ دھمک ہے، بالکل سادہ کریں۔ اللہ رب العزت کے آپ رب پابند ہیں، کہتے ہیں کسی نے دنیا میں زندگی اچھی گزارنی ہو اور آخرت بھی اچھی گزارنے کا متمنی ہو تو 3 کام کر لے۔ اللہ کو راضی کرے عبادت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے اطاعت کے ساتھ، اور اپنے والدین کو راضی کرے خدمت کے ساتھ۔ اگر اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی فرما برداری اور والدین کی خدمت کرنے والا ہوا، اس کی دنیا بھی بہتر، اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، بندے کی فکر، بندے کی نظر، بندے کی سوچ، بندے کا نظریہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم عبادت پر زور دیتے ہیں، نماز اچھی ہو جائے، روزہ اچھا ہو جائے، حج اچھا ہو جائے، زکوٰۃیں ادا کرنے والے بن جائیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے جس شخصیت کی وجہ سے ہمیں نماز ملی، جس شخصیت کی وجہ سے ہمیں روزہ ملا، جس شخصیت کی وجہ سے ہمیں زکوٰۃ ملی، جس شخصیت کی وجہ سے ہمیں دین میسر آیا ہے، اس نبی کی شان میں کوئی ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اور یاد رکھیں، اگر بندے کی عبادتیں فل بٹا فل ہوں اور حضور علیہ السلام کی شان میں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو گئی، اس بندے کی عبادتیں 0 درجے پر آ جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا، سورت نمبر 49 سورت حجرات آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہا نبی کے بارے میں 2 باتیں ذہن میں رکھنا، ایک نبی سے آواز بلند نہ کرنا اور ایک نبی سے یوں گفتگو نہ کرنا جیسے آپس میں کرتے ہو۔ اگر کر لیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال 0 پوزیشن پر آ جائیں گے، 0/0 ہو جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہوگی، احساس ہی نہیں ہوگا کہ تمہارا کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، نماز اچھی، روزہ اچھا اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
حضور کے ادب اور حضور کا احترام دل سے اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ مفکر پاکستان، مصور پاکستان، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر مشرق ہیں، شاعر انقلاب ہیں، ان کی شاعری نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے جیسے انقلاب قوموں میں برپا کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یسرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اپنے طرح پہ اعمال اپنی جگہ پہ اچھے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے اعمال تب قبول ہوں گے جب ذات پیغمبر کے ساتھ کوتاہی کسی قسم کی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو اپنے سینے میں بٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو اپنی زندگی میں لائیں، اور احترام پیغمبر کا صرف دنیا میں نہیں، وفات کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا احترام ہے۔ میرے دوستو، صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، جلد اول ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب رفع الصوت فی المسجد ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترین روایت ذکر کی ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، فحسانی عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور میری طرف پھینک دی۔ میں متوجہ ہوا تو حضرت عمر تھے۔ میں امیر المؤمنین کے پاس گیا، آپ نے کسی خاص حاجت سے مجھے بلایا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں۔ آہستہ آواز میں فرمانے لگے جاؤ اور وہ جو دو آدمی شور کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، انہیں بلا کے لاؤ۔ حضرت صاحب فرماتے میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں امیر المؤمنین کا پیغام دیا کہ حضرت عمر نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ وہ دونوں یکایک حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر کا چہرہ غصے سے پر ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلا سوال کیا من این جئتکما، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان کا جواب آیا نحن من اہل الطائف، ہم تو طائف کے باشندہ ہیں، مسافر ہیں، یہاں کے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر فرمایا لو کنتما من حاذ اہل البلد لاوجعتکما اترفعان عند رسول اللہ، اگر مدینہ کے ہوتے نا تو پھر میں آج کوڑے کے ساتھ تمہارے ساتھ فیصلہ کرتا۔ حضور علیہ السلام کی مسجد میں بولنے کا ادب نہیں ہے تمہیں؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے تحت شیخ المحدثین، رئیس المحدثین، خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیض الباری شرح بخاری کی جلد 2 کے صفحہ 64 پہ لکھتے ہیں فیہ دلالۃ علی حیات الانبیاء و احترامہم، فرماتے ہیں یہ حدیث پاک اس بات کی ثابت کرتی ہے انبیاء کرام کا احترام وفات کے بعد ہے، کیونکہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا استدلال۔ تو میرے بھائیوں ایک بات مزید کہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں یہ ادب شامل ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں کوئی جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پست آواز سے بات کرتا، بلند آواز سے بات نہ کرتا۔ اگر اللہ آپ کو اور ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے اور آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی لے جائے، تو آج بھی وہاں پست زبان میں سلام عرض کر دیا جاتا ہے۔ آپ وہاں بلند آواز سے سلام عرض نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم میرا دل جو ہے نا اس وقت ایک عجیب کیفیت میں تھا جب ہم باب السلام سے داخل ہوئے اور بالکل مواجہ شریف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور جہاں سلام عرض کیا جاتا ہے وہاں میں پہنچا تو اس جگہ خدام صفائی کر رہے تھے، اور ایک خادم نے مجھے زبان سے نہیں کہا، ہاتھ کے اشارے سے، ویسے مولا ادھر ایسے ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا تھوڑا سا ہٹ جائیں۔ میں ہٹا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک جھاڑو دیکھا، وہ جھاڑو ریشم کی تاروں کا تھا اور وہ اس سے صفائی کر رہا تھا، اسی لیے کہ آواز بلند نہ ہو پیغمبر کے احترام میں خلل آتا ہے۔ آپ گئے ہیں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ بھی گئے ہوں گے، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ بیت اللہ میں صفائی کے لیے وہاں رولر آتے ہیں، وہاں ایک مشین آتی ہے اور وہ مشینوں سے مسجد بیت اللہ کی صفائی کی جاتی ہے اور اس کو شور ہوتا ہے، باقاعدہ وہ آتے ہیں، آ کر صاف کر جاتے ہیں۔ لیکن روضہ اقدس کے ارد گرد آپ کہیں چلے جائیں،
آپ کو کہیں بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے قریب ایسی مشین کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ احترامات تک اس جگہ کا اتنا رکھا گیا ہے، اور یہ نو گو ایریا، نو فلائی زون ایریا، اس جگہ سے اوپر کوئی جہاز یوں گزر کے بھی نہیں جا سکتا، اتنا احترام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، اور حضور کا احترام ہی اصل دین ہے۔ یاد رکھیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، با خدا دیوانہ باش، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار۔ کہا اللہ کے ساتھ کچھ بندہ دیوانگی سے بات کر بیٹھے تو شاید قابل قبول ہو جائے، لیکن حضور پاک کے معاملات میں احترام اور ہوشیاری شرط ہے۔ یہاں یہ وہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ۔ اور سنیں، میں ایک جملہ کہوں، ابھی بھائی ایک جملہ کہہ رہے تھے، میں نے راستے میں سنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام کیا ہے۔ قرآن کریم کھولیے، اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خاوند کے لیے لباس کی مانند ہے، خاوند بیوی کے لیے لباس کی مانند ہے۔ سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام کی صفائی اللہ نے کی ہے، بہت سی وجہ ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عائشہ بیوی ہیں رسول اللہ کی، اور حضور علیہ السلام کے احترام میں یہ چیز شامل ہے کہ حضور کے لباس کو صاف ہونا چاہیے۔ الزام لگا، اللہ نے اس الزام کو صاف کر دیا ہے۔ علماء امت کا عقیدہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ دے پیغمبر کا لباس پاک ہے، بالکل مبارک ہے، لیکن اس لباس میں لگا ہوا ایک بٹن نعوذ باللہ ناپاک ہے یا غلط ہے، اس بندے کا اسلام سے واسطہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس نے احترام نہیں کیا، اس نے بے احترامی کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بے توقیری کرنا، تھوڑی سی ادب میں کوتاہی کرنا، اپنے اعمال کو ضائع کر دینے کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے احترام رکھیں رسول اللہ کا۔ اللہ کو عبادت سے راضی کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ کو اطاعت سے یوں راضی کریں کہ میرے اللہ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آو و نصرو کی بات فرمائی ہے کہ صحابہ نے نبی کو ٹھکانہ بھی دیا ہے اور مدد بھی کی ہے۔ یہ مقام مدح میں اللہ پاک نے توقرو فرما کر صحابہ کے عزت احترام کی بات فرمائی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، وہ گلی سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ کے رسول مجمع کو کہہ رہے تھے، اسے نہیں مجمع کو کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہ صحابی، اللہ اکبر، ان کا ایک پاؤں دروازے کے اندر ایک پاؤں باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ کہ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، کہ نہیں میں نے تجھے نہیں، میں نے انہیں کہا تھا آپ اندر آ جائیے۔ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ کافروں نے پتھر مارے، اللہ کے رسول پر تیر برسائے تو حضرت ابو دجانہ حضور کی طرف اپنا چہرہ کرتے، اور چہرہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ مبارک کر کے کمر سے اس تیر کو ڈھال کی طرح اپنے جسم پر برداشت کرتے تھے، اور پھر جب گرے تو وہ تیر جو کمر پہ لگے تھے وہ باہر سینے سے نکلے۔ تو ایک شخص نے ایسے ہی کہہ دیا، اس نے کہا ابو دجانہ، عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے، تو نے پیٹھ پہ تیر کھائے ہیں۔ یہ فرمانے لگے آپ کی بات اپنی جگہ بجا، اور اگر میں سینہ تیر کے لیے پیش کرتا تو پیٹھ میرے نبی کو ہو جاتی، اور یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ سینے اور پیٹھ کی بات نہیں ہے، احترام کی بات ہے۔ اور خدا کی قسم احترام علماء نے اتنا 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 لکھا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت علامہ حسن شرمبلالی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے نور الایضاح لکھی ہے، آپ یہ بنیادی کتاب ہے، عالم دین کو پہلے اور دوسرے سال میں بنیادی طور پر جو فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، نور الایضاح کو کھولیے، باب زیارت نبویہ کھولیے، علماء لکھتے ہیں جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں آپ نے اللہ سے مانگنا ہو، آپ ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے مانگ لیجئے۔ اچھا طریقہ یہ ہے
کہ قبلے کی طرف منہ کر لیجئے، مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر لیں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، بس اچھا طریقہ ہے، قبلے کی طرف منہ کر لیں، اللہ پاک آپ کو آپ کی دعائیں عطا فرما دیں گے۔ لیکن ایک مقام اس سے مستثنا ہے، ایک مقام اس سے ہٹ کے ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے رسول اللہ کے روضہ اقدس پہ حاضر ہونے کا وقت ہے۔ مسلمانوں، کوٹلی ناگرہ کے دوستوں، گجراوالا کے بھائیوں، اگر اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور آپ وہاں جائیں، جس وقت آپ حضور پاک کے روضے کی طرف منہ کریں گے، وہاں نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ پیٹھ آپ کی قبلے کی طرف ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا، وہاں جو ہے نا یوں نہیں ہے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ قبلہ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ مشرق اور مغرب کی ترتیب ہماری طرح نہیں ہے، وہاں شمال جنوب مشرق مغرب ہے، وہ اور معاملہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ تو جس وقت آپ منہ حضور پاک کی قبر کی طرف کریں گے، چہرہ آپ کا پیغمبر کی جالیوں کی طرف ہوگا، روزے کی جالیوں کی طرف، تو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی۔ اس جگہ دعا مانگنے کے آداب تبدیل ہیں، اس جگہ دعا مانگنے کے آداب میں تبدیلی ہے، اس جگہ دعا مانگنے کے آداب میں فرق ہے۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ المناسک میں لکھا ہے، جو حج کے لیے انہوں نے ہدایات پر کتاب تحریر فرمائی ہے۔ امام حسن شرمبلالی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الایضاح میں لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مناسک کے اندر لکھا ہے۔ ہمارے اکابر کی ترتیب اور یوں لسٹ پیش کی جا سکتی ہے کہ کس کس نے اس کو اپنی کتب میں منشن کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر جگہ منہ قبلے کی طرف، لیکن ادھر آپ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد پیغمبر کے روضے سے آپ سامنے موجود ہونے پر اگر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو پیٹھ میرے نبی کے منہ کو ہو جائے گی، پیٹھ رسول اللہ کے چہرے کو ہو جائے گی۔ آپ ہر جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا، ادھر جو دعا مانگنا ہے مستقبل النبی و مستدبر القبلہ، آپ کی پیٹھ قبلے کو ہو، منہ پیغمبر کی طرف ہو۔ کیوں؟ اللہ پاک اس کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں جو قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، لیکن اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں کرتے جو نبی کی طرف پیٹھ کر دیتا ہے۔ اس موقع پہ بھی آپ نے چہرہ اس طرف رکھنا ہے۔ میرے دوستو، اس سے اندازہ لگا لو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا احترام کتنا ہے، ادب کتنا ہے۔ الدین کلہ ادب، دین آداب کا نام ہے، آداب پیغمبری، ادب پیغمبر، ادب نبی، ادب رسول پر بندے کو دین سمجھ آتا ہے۔ یاد رکھیں، بندہ والد کا کہنا مانے ایک درجہ، ادب کرے تو کئی درجے۔ آداب میں حضور الپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز یہ ہے، صحابہ کبھی نبی سے آگے نہیں چلتے تھے۔ ہاں جسے حکم ہوتا تو انہیں حفاظت کے لیے آگے چلنا ہے تو چلتے، آیت اتری اونچا نہ بولیں۔ ایک صحابی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی آواز اونچی تھی، ابن حجر فرماتے ہیں وَكَانَ جَهِيرُ الصَّوْتِ، ان کی آواز بلند تھی، بائی برتھ پیدائشی ایسے تھی۔ انہوں نے گھر میں بیٹھ کے خاموش ہونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں بات ہوئی کہ وہ ثابت نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اسی لیے نہیں آ رہا کہ آپ پہ آیت اتری ہے کہ بلند آواز نہیں کرنی، اور اس کی آواز تو ویسے ہی بلند ہے، وہ نہیں آ رہا۔ اسے بلایا گیا اور حضور نے فرمایا تو گستاخی کے لیے تو کوئی بلند آواز نہیں کرتا، تجھے میں اجازت دے رہا ہوں، تیری جنت کا میں ذمہ دار ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پھر امت کے ساتھ دیکھیں، کیوں آداب کیوں کہے گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے مانگا ہے، جس طرز پہ امت کے لیے کڑھن اللہ کے رسول نے پیش کی ہے، اور جس جس جگہ پہ امت کو یاد رکھا ہے، ان جگہوں پہ بڑے بڑے لوگ بھی اپنوں کو یاد نہیں رکھ سکتے، بڑے بڑے لوگ بھی۔ میں آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں، اور دونوں مثالیں اس کائنات سے باہر کی پیش کرتا ہوں۔ میں مثال کے لیے سمجھانے کے لیے ایک بات شروع میں کہتا ہوں۔ آج کل لوگ اپنے ممبروں سے، اپنے نمائندوں سے، اپنے ایم ایل اے، اپنے ایم پی اے سے شکایت کرتے ہیں کہ کل ہم میں تھے تو تمہیں ہماری بہت یاد تھی، آج عہدہ مل گیا تو ہمیں بھول گئے، آج آپ اسمبلی میں بیٹھ گئے تو ہمیں بھول گئے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ آج 4 بندے ہاتھ ملانے لگ گئے، صاحب اختیار بن گئے ہو تو ہمیں بھول گئے، ہماری باتیں آپ کو یاد نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بتائیں نا، کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ان کائنات کے تمام عہدوں سے بلند ہے۔ یہ کروڑوں اربوں کھربوں عہدے حضور پاک کی پاؤں کی جوتی کی خاک پر قربان ہے۔ اتنا بڑا عہدہ ملا،
اور معراج کے سفر پہ اللہ نے بلایا. حضور علیہ السلام مکہ سے چلے، حتیم سے نکلے، بیت اللہ سے چلے، حضور علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، وہاں سے 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں 600 پروں سے اڑنے والا فرشتہ جبرائیل امین بھی کہہ گیا آگے میری طاقت نہیں ہے، میری بس ہو گئی، آگے آپ ہی جائیں گے، میں نہیں جا سکتا. وہ بھی وہاں رک گیا اور اللہ کے رسول اکیلے عرش پر پہنچے ہیں، جہاں فکان قاب قوسین او ادنا کا منظر ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا منظر ہے، جسے لا مکان کہتے ہیں. وہاں تک پہنچے ہیں. امت میں کوئی ساتھ نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی ساتھ نہیں ہے، سارے کے سارے نیچے رہ گئے. اور دنیا میں مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کا نام عرش، اور عرش کی جگہ پہ ٹھہر کے ادھر اللہ رب العزت کی خدمت میں سلام عرض ہوا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں تمام آپ کے لیے ہیں. جواب آیا السلام علیکہ ایہا النبی، اے پیارے پیغمبر ہم آپ کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں. اس موقع پہ اس عظیم جگہ پہ بھی اللہ کے رسول اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنے فرما برداروں کو نہیں بھولے. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ صرف سلام مجھ پہ نہیں ہے، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلامتی عطا فرما. یہ محبتیں انہیں سمجھ آتی ہیں. ذرا میں سمجھانے کے لیے جملہ کہوں، رسول اللہ کی بیوی مسلمانوں کی کون ہے؟ ماں ہے. کیوں کہ رسول اللہ مسلمانوں کے روحانی والد ہیں. حضور روحانی والد ہیں، اسی بنیاد پر بیوی رسول اللہ کے روحانی ماں ہے. کسی کے سینے میں باپ والا دل ہونا تو اسے سمجھ آتا ہے. کتنے دنوں کے بعد کچھ کھانے کے لیے ملے اور جب والد کو ملتا ہے نا، بیٹا ساتھ ٹھہرا ہو تو اکیلا باپ اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا، اور لقمہ لے کر تھوڑا سا اس کے منہ میں بھی دے گا کہ میرے خون ہے، میری اولاد ہے. حضور علیہ السلام معراج پر پہنچے بلا تشبیہ و مثال. عرش پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور نعمتیں اور برکات کی بارش ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اللہ مجھ پر بھی اور میری امت پر بھی السلام علینا. ادھر بھی امت کو نہیں بھولے. اتنا بڑا مقام ملا پھر بھی اپنے چھوٹوں کو نہیں بھولے. اور ہم احترام میں بیٹھے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، عقل نہیں مانتی اور نظر نہیں مانتی، سمجھ نہیں آتا اور میں یوں نہیں کہتا. جو ہمیں وہاں نہ بھولا ہم اسے یہاں بھول بیٹھے. اور دوسری مثال اس کائنات سے باہر کی، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا منظر ہے. یوم یجعل الولدان شیبا. قرآن کہتا ہے جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اتنا بڑا دن، بچہ بوڑھا ہو جائے گا. کان مقدارو 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. وہ قیامت کا منظر. ادھر ہر بندہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ نفسی 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 نفسی. ہائے میری جان میری جان، میرا آج کیا بنے گا؟ ہائے میں تو مارا گیا، کیا ہوگا؟ آپ سورۃ حج کھولیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیا ہے؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. فرمایا اس دن لوگوں کو دیکھو گے ماں دودھ پلاتے بچے کو نیچے پھینک دے گی. تذہل مرضعۃ عما ارضعت، جسے دودھ پلاتے کہ جانے دو اسے میں بچ جاؤں. وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل اگر کسی کے پیٹ میں ہوگا تو وہ ماں حمل گرا بیٹھے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کوئی نشائی ہوتے ہیں، نشا سکر، جیسے عقلیں معاف ہو چکی ہوں. یہ منظر ہوگا وہاں کی سختیوں کا. کیوں؟ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج لپیٹا جا چکا ہوگا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے گر پڑے ہوں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر ابل کے باہر آ چکے ہوں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنی کے بچے کا لوگ انتظار کرتے ہیں. فرمایا اگر قیامت کے منظر میں وہ سامنے ہوگی تو اسے چھوڑ دیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کائنات جمع ہو چکی ہوگی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جہنم پکار رہی ہوگی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت مومنین کے قریب کر دی ہوگی، قریب کر دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ
اخرت، لوگوں کو پتہ چلے گا ہم نے کیا کیا ہے، آج بھیجا کیا ہے، چھوڑا کیا ہے، یہ منظر ہوگا۔ اور ادھر انبیاء کرام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ سیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمین توے کی طرح گرم ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ منظر ہوگا۔ ادھر بھی اللہ کے رسول اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، اور امام الانبیاء کی زبان اقدس پہ ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کا معاملہ اچھا فرما دے، اللہ میری امت کا معاملہ اچھا فرما دے۔ ادھر بھی نہیں بھولے۔ میں نے کہا بڑے سے بڑا مقام وہ عرش ہے، وہاں بھی نہیں بھولے، اور یہ بڑے سے بڑی جگہ یہ میدان محشر ہے، اس سے بڑا دن ہے اور کوئی نہیں، ادھر بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے، اور ہم یہاں بھول بیٹھے۔ اسی وجہ سے پیغمبر کے آداب میں ادب بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے جتنا کرنے میں کمال ہو جائے۔ کمال کر دیا ہے، کہتے ہیں نا حضور کمال میں اکمل ہے، کمال میں اینڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ کسی نے اتنی کمال کیا کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال پیش ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے یوں مانگا ہے، حدیث پاک میں کہ حزیز المرجل، مرجل آپ ہنڈیا کو دیکھیں نا، وہ مٹی کی ہنڈیا، کٹوی اسے بولتے ہیں، وہ جو مٹی کی ہنڈیا ہوتی ہے وہ جب ابلتی ہے نا تو اس کا ڈھکن دور جا گرتا ہے، تو اس میں جو ابلتے وقت آواز آتی ہے، یہ آواز رسول اللہ کے سینے میں اس وقت آتی جب حضور امت کی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ امت کی ہدایت کی دعا مانگا کرتے، امت کو اتنا محبوب رکھا اللہ کے رسول نے۔ تو ہمیں اطاعت میں پیغمبر کے آداب بھی دیکھنے چاہیے، آداب نبوی ہے۔ سنیں، جو عہدہ پیغمبر کا ہے وہی عہدہ دیا جائے۔ کبھی عجیب باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، نہیں جی ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زندگی نہیں ہے، کسی نے حیات النبی کا انکار کر دیا، کسی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سما کا انکار کر دیا ہے، کوئی کہاں پیغمبر کے ادب کا انکاری ہے، کوئی کس جگہ پہ پیغمبر کے آداب کو خراب کر کے دنیا میں اپنے آپ کو گمراہی کے سامان میں ڈھال رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں گیا ہے؟ ہمیں نعوذ باللہ اب قرآن کے نام پہ لوگ گمراہ کرنا شروع کریں گے۔ کیا قرآن کریم پیغمبر کا ادب نہیں بتاتا؟ ہمیں لوگ سچی اور جھوٹی حدیثوں کو اپنی طرف سے بنا بنا کے ہمیں کہیں گے سچی ہے جھوٹی ہے، اس طرح کہہ کے ہمارے ایمان سے کھیلیں گے، اور ہمارا ایمان اتنا گر گیا کہ ہم 1 نمبر اور 2 نمبر کی سیاہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں صحت اور عافیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے اپنی قبر خراب کرنی ہے تو کرے، ہم رسول اللہ کے آداب میں ادب کیوں چھوڑیں؟ ہم پیغمبر علیہ السلام کے آداب میں ادب کیوں چھوڑیں؟ ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا، مولانا آپ انبیاء کو قبروں میں زندہ مانتے ہیں، میں تو نہیں مانتا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں نے تیرے منہ سے کبھی نہیں سنا جب تو یہ کہے کہ فرعون قبر میں مردہ ہے، تو کہے قارون قبر میں مردہ ہے، تو کہہ دے حامان قبر میں مردہ ہے، کسی کافر کے لیے کہہ دے، میں نے تیرے منہ سے تو کبھی نہیں سنا، جب بھی سنا ہے رسول اللہ کی ذات اقدس کے خلاف سنا ہے۔ تیرا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ تو رسول اللہ کی ذات کو تختہ مشق بنا لے۔ تختہ مشق سمجھتے؟ آپ دیکھیں نا جیسے ڈاکٹر یا حکیم بناتے ہیں، ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ بنانے کے لیے کوئی تختہ دیتے ہیں کہ اس پر اپنی مشق کرتے رہو۔ عجیب بات ہے، ہم نے رسول اللہ کی ذات پہ تباہ نہیں کرنا شروع کر دیے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا رسول اللہ کے جسم سے جب روح جدا ہو گئی ہے مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مانتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے وفات دی ہے۔ کہتے پھر زندگی کیسے ہے؟ میں نے کہا یار ایک بات ذرا مجھے سمجھا دیں، دل جسم میں ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ مسلمانوں آپ مجھے بتائیں، اگر دل جسم سے نکال لیں بندہ زندہ رہتے؟ بولیے، سارے نہیں بولتے۔ دل جسم سے نکال لیں بندہ زندہ رہتا ہے؟ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتے نہیں ہیں، سنتا ہے۔ او میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے دل کو ہتھیلی پر رکھو اور مجھے جواب دو، عقل سے جواب بھی دینا، محبت سے جواب بھی دینا، دلائل کی روشنی میں دینا، اپنی صرف عقل پیش نہ کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ جا رہے تھے، آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، کئی بار سنا ہے، تو حضور کے دل مبارک کو نکال کے فرشتوں نے زمزم کے پانی سے دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا؟ بولیے بولیے، باہر کے دوست بولیں، دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا؟ یہ کسی صحابی نے دیکھا تھا یا حضور نے خود بتایا تھا؟ خود بتایا ہے، صحابہ کو خود بتایا ہے۔ حضور اکیلے معراج پہ گئے، کوئی صحابی ساتھ نہیں گیا تھا، رات کا وقت تھا، سارے گھروں میں تھے، حضور کو گھروں سے لے کر جبرائیل لے کر گئے تھے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں،
ہمیں تو جبرائیل نے ڈائریکٹ نہیں بتایا. حضور فرماتے ہیں میرے دل مبارک کو نے نکالا اور چاہے زمزم پہ لے گئے اور دل کو دھو رہے ہیں, فرشتے باتیں کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں واپس آ کر ادھر رکھ دیا ہے. میں سوال پوچھتا ہوں پیغمبر کے سینے میں دل نہیں ہے, حضور کیسے رہے تھے؟ میرا سوال ہے آپ حل کر دیں. پیغمبر کے سینے میں تو اس وقت دل اقدس نہیں تھا نا جب دھویا جا رہا تھا, نکال کر جنتی تشت پر رکھا تھا نا, اس سے لے گئے تھے. حضور پاک کے دل اقدس کو سینے میں موجودگی نہیں ہے, حضور دیکھ کیسے رہے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سن کیسے رہے ہیں؟ اور یہ لے جایا جا رہا ہے, یہ لے آیا جا رہا ہے, حضور کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے مشاہدہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, تجھے کس بندے نے تیرے دماغ کو خراب کر دیا؟ پیغمبر کی حیات تو اتنی قوی ہے, اتنی طاقتور ہے, اتنی پاورفل ہے کہ دل سینے میں نہ ہو پیغمبر پھر بھی دیکھتے اور سنتے ہیں. آج تو قبر مبارک میں حضور اپنے دل کے سمیت زندہ ہے. تمہیں پھر بھی اشکال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ایسے سمجھاؤ کہ سمجھ آ جائے, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ آسان میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے ایک بندے سے قبر کی زندگی کی بات کی تو مجھے کہنے لگا مولانا حیات النبی کا سوال بندے سے قبر میں ہوگا. میں نے کہا آپ کی بات کا مطلب نہیں ہاں نا میں جواب دیں, قبر میں ہوگا. میں نے کہا ہاں نا میں جواب دیتا ہوں, فی الحال پینڈنگ. ایک سوال مجھے بتائیں, آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ہاں جی 5 بچے ہیں. میں نے کہا شادی کی تھی نا؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا شادی کا سوال قبر میں ہوگا؟ کہتے ہیں جی نہیں. میں نے کہا بیوی کو چھوڑ دو. کیوں رکھا ہے؟ وہاں تو 3 سوال ہے, من ربک من نبیک ما دینک, بات ختم. شادی کی تو بات نہیں ہے, تم نے شادی کیوں کی ہے, اولاد کیوں پیدا کرائی ہے, وجہ. مجھے کہتے ہو جو قبر میں سوال نہ اسے چھوڑ دو, پھر بقرہ عید پہ قربانیاں ذبح کرنا چھوڑ دو, یہ قبر میں سوال نہیں ہے. پھر روزے رکھنا چھوڑ دو, روزوں کا سوال قبر میں نہیں ہے. حج کرنا چھوڑ دو, حج کا سوال قبر میں نہیں ہے. پھر نعوذ باللہ ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا چھوڑ دو کہ وہاں سوال نبوت کا ہے, ختم نبوت کا نہیں ہے. پھر ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ ماننے کا بھی انکار کر دیں کیونکہ ابو بکر کے پہلا خلیفہ ہونے کا سوال قبر میں نہیں ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا معاملہ اور ہار بھی اپنے سینے سے نکال لیں کیونکہ وہاں امام صاحب کے سوال بھی نہیں ہیں. مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے یہ سوال نہیں ہے, لیکن ایمان کا, دین کا, اسلام کا, مذہب کا, شریعت کا حصہ ہیں. میں نے کہا حیات النبی کا ڈائریکٹ سوال نہیں ہے, لیکن یہ بھی دین کا عقیدہ ہے. اس پر آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اشکال پڑتے ہیں, اس پر معاملات, اور لوگوں کو پھر خراب کرنے کے لیے کیا سے کیا باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہے. ایک ادب پیغمبر پیش کر رہا ہے, ایک بے ادبی پیش کر رہا ہے, اور بے ادبی پر دلیل, بے ادبی پر کوئی دلیل ہی ہوتی ہے. بے ادبی تو بے دلیل چیز کا نام ہے, بے ادبی تو بد دلیل چیز کا نام ہے, یہ با دلیل چیز کا نام نہیں ہے. شریعت, دین, اسلام, ایمان, قرآن یہ با دلیل چیز کا نام ہے اور با نصیب چیز کا نام ہے. وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب, یہ جملہ آپ نے نہیں سنا, با ادب با نصیب. اور ادب باپ کا کرو تو باپ خوش ہے. نبی کے لیے میں کیا سے کیا کہنا شروع کر دوں. اور میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں, میں مکہ مکرمہ میں تھا, سعی مکمل کر کے حلق کرا چکے تھے اور ہم نے جانا تھا مدینہ طیبہ. شاید آپ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آئے, میرے ساتھ ہوا ہے تو میں بتا رہا ہوں. جا رہے ہیں, ابھی وہیں ہیں, ایک شخص ملا ہے میری پورے گروپ والوں کو, دوستوں کو, کہاں جا رہے ہو؟ جی مدینہ طیبہ. انہوں نے کہا جی اچھا مدینہ جانے کی نیت کر لی؟ انہوں نے کہا جی کر لیے. کہا کس چیز کی نیت کی؟ انہوں نے کہا جی حضور علیہ السلام کی زیارت کی نیت کی ہے. کہا اللہ کے بندے کیا چکروں میں پڑ گئے ہو, مسجد نبوی کی نیت کرو. انہوں نے کہا اچھا ہم تو حضور کی زیارت کی نیت سے جا رہے ہیں, تھرو پراپر چینل سمجھتے ہو, مسجد ٹو مسجد, یہ مسجد ہے بیت اللہ, وہ مسجد ہے مسجد نبوی, مسجد سے مسجد کی نیت کرو. انہوں نے مجھے ساتھ رابطہ کیا کہ استاد جی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں پہنچنے لگا ہوں, بس ابھی چلتے ہیں. کہا جی آ جائیں, یہاں ایک مریض بیٹھا ہے, اسے دوائی دینی ہے. تو میں آ گیا. مریض اپنے اپنے ہوتے ہیں نا, کوئی روحانی مریض ہوتا ہے, کوئی جسمانی مریض ہوتا ہے. تو اللہ کا فضل, میں نے اس وقت ٹوپی پہنی ہوئی تھی, شکر ہے پگڑی نہیں تھی, وہ یہ نہ سمجھے پتہ نہیں بندہ کون ہے, کہیں مولوی لے کر آ گئے. میں بھی آ کے بیٹھ گیا. اب اس نے تبلیغ شروع کی ہوئی ہے, تو میں نے کہا بھائی ذرا مجھے بھی سمجھا دیں, مسجد نبوی کی نیت کر لو, تھوڑی نیت مجھ سے بھی کرا لیں. اجی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے کئی سے روزے لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے سمجھا اچھا کوئی تبلیغی ہے, چلو شروع ہو جاؤ. تو ماشاءاللہ میرا تبلیغی ایمان ہے, ہم تو ریمنڈ والے ہیں, دعاؤں والے ہیں, ہم تو کوئی بد دعاؤں والے تو نہیں ہیں. ابھی حال ہی میں حضرت حاج صاحب کا انتقال ہوا ہے, دعا فرمائے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, اللہ ان کے اجر ہمیں بھی عطا فرمائے, اور اللہ ان کے بعد ہمیں آزمائش سے بچا لے. میں نے کہا جی مجھے بھی سمجھا دیں.
کہتے ہیں کس چیز کی نیت سے جا رہے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے، حضور کو سلام کی نیت سے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی مسجد نبوی کی نیت کر لو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے یوں آنکھوں سے، جیسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، آنکھوں سے دیکھو، کیوں مسجد نبوی کی نیت کیوں کرو؟ مجھے کہنے لگا حضور پاک کی مسجد ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد چھوڑ کے حضور کی مسجد جاؤں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ مسجدوں کی نیت کسے کہتے ہو؟ وہ مسجد کی نیت کرنی ہے کسی اور کی چلا جاؤ نا۔ کہتے اس مسجد کو نسبت تو حضور سے ملی ہے۔ میں نے کہا اس کی نیت تو کرنے نہیں دیتے، پھر جس کی وجہ سے نسبت ملی ہے اس نبی کی تو نیت ہی نہیں کرنے دے رہے۔ بیت اللہ کو بھی تو حضور کی وجہ سے نسبت ملی ہے، ہمیں بیت اللہ کا راستہ مدینے والے نے دکھایا ہے، وہ نہ دکھاتے ہم کیوں آتے بیت اللہ؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے کہا نہیں مولانا، مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب ہے، ہم لوگ کہتے ہیں 50,000 اور وہ کہتے ہیں 1000۔ تو کہنے لگا جی 1000 نماز کا ثواب ہے۔ میں نے کہا اسی لیے نیت کروں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ادھر کتنا ہے؟ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا جی ادھر کتنا ہے؟ کہتے 1,00,000۔ میں نے کہا پھر بندہ تو بے وقوف ہوا جو 99,000 کم کر کے 1,00,000 پر جا رہا ہے، 1,000 پر جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، یہاں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ مجھے کہنے لگا نہیں حضور علیہ السلام ادھر 10 سال رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور کی کل عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 63 سال۔ میں نے کہا 53 تو ادھر رہے ہیں۔ 40 سالانہ نبوت کے 13 سال بعد میں، 40 سال اعلان نبوت سے قبل 13 سال بعد کے 40 اور 13 53۔ میں نے کہا کل عمر 63 ہے، 10 ادھر رہے ہیں تو ادھر کی نیت کراتا ہے، 53 ادھر رہے ہیں، پھر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ادھر 1,00,000 ثواب ہے، ادھر 1,000 ہے تیرے مطابق، پھر تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جب پھنس گیا کہتے اچھا آپ کس لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا سن پھر مجھ سے، میں اپنا نظریہ اور عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ میں 1,00,000 نماز نہیں، 10,00,000 نمازوں کا ثواب، 1,00,00,000 نمازوں کا ثواب بھی ہوتا قربان کر دیتا۔ میں نے حضور پاک کی زیارت کرنی ہے، میں آمنہ کے در یتیم کے دربار عالیہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور حضور کی زیارت پہ کروڑوں نمازوں کا ثواب قربان ہو جایا کرتا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان اخطا لہو اجر والا ہو اجران کو، عقیدت کو اجران پر اجرن کو ترجیح مل جایا کرتی ہے، وہ عقیدت ہے۔ میں نے کہا سنیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پاک کے پاس مدینہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ مدینہ کی مسجد میں اتنے نمازوں کا ثواب ہے، وہ اس لیے جاتے تھے کہ رسول اللہ وہاں موجود ہیں۔ وہ 1,00,000 نمازوں کو قربان کر دیتے، بیت اللہ کے طواف کو قربان کرتے، اور رمی جمار کو قربان کرتے، وقوف عرفہ اور مزدلفہ کو قربان کرتے، زمزم کے پانی پینے کو قربان کرتے، سائی اور استعلام حجر اسود کو قربان کرتے، مقام ابراہیم کی عبادت کو قربان کرتے، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ وہاں موجود ہیں۔ تو مجھے حضور کی نیت نہیں کرنے دیتا۔ میں نے کہا اب تم بتاؤ کیوں جاؤں؟ میں نے کہا حضور کی نیت کروں گا، مسجد نبوی خود بخود دیکھ لوں گا۔ 1000 روپے کے نوٹ میں 500 روپے کے ایک نوٹ مل جاتا ہے، 500 روپے کے نوٹ میں 100 روپے کے 5 نوٹ مل جاتے ہیں، بڑی چیز میں چھوٹی چیز آ جاتی ہے۔ نیت حضور کی زیارت کی کروں گا، مسجد نبوی بھی دیکھ لینی ہے، جنت البقیع بھی دیکھ لینی ہے، حضرت حمزہ کی شہادت کی جگہ بھی دیکھ لینی ہے، مسجد قباء بھی دیکھ لینی ہے۔ نیت بڑے کی کریں گے، چھوٹی چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ مجھے کہنے لگا اچھا میں پھر آپ سے بعد میں ملتا ہوں۔ میں نے کہا پھر تو انہیں نہیں ملنا، پھر تو انہیں نہیں ملنا، یہ اپنے منجن کو کسی اور بے وقوفوں کے سامنے جا کر بیچو، اہل حق کے سامنے آپ کے وہ منجن نہیں چلتے۔ دلیل کی دنیا میں بات کرنا سیکھیں، ایک کسی سادے آدمی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں، قبر بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ فرماتے ہیں لَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، فرمایا کل قیامت میں ایک لوگ تو وہ آئیں گے جو صرف اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ایک ملعون طبقہ وہ آئے گا جس کے پاس اپنے گناہ بھی ہوں گے، دوسرے کے گناہ بھی ہوں گے۔ اللہ ایک کا گناہ تو دوسرا نہیں اٹھاتا، اس کے پاس دوسرے گناہ کیسے آئیں گے؟ سورۃ عنکبوت پارہ نمبر 20 بتاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی لیے ہوگا ان کے اوپر عذاب کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا۔ خود تو گمراہ ہوں گے، انہوں نے دوسروں کو گمراہی کی پٹی پر چڑھایا ہوگا۔ تو صرف اپنا گناہ نہیں ہے، ان کے پاس دوسرے کو گمراہ کرنے کا بھی عذاب موجود ہوگا۔ قرآن کریم کے بعد حدیث نبویہ دیکھیں تو من سن سنتن فی الاسلام سیئتن فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا من بعد، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی آدمی نے برا طریقہ ایجاد کیا، صرف اسے گناہ برا طریقے کا نہیں ملے گا، اس کے اوپر جتنے لوگوں نے عمل کرنا ہے اس کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کروں،
ابو بکر صدیق نے آپ کو پتہ ہے کتنے سال نمازیں پڑھی تھیں؟ ابو بکر کی عمر 63 سال ہے، کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں نا، حضور پر نماز کتنے سالوں میں فرض ہوئی؟ جب حضور کی عمر 50 سال تھی۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد معراج ہوا سن 10 نبوی میں، تو اعلان نبوت 40 سال، 10 سال گزرے 50 سال، 50ویں سال میں حضور چل رہے ہیں کہ نماز فرض ہوئی ہے۔ حضور نے کل 13 سال نماز ادا کی ہے، 50 سے 63 تک حضور دنیا سے چلے گئے، اور ابو بکر حضور علیہ السلام سے 2.5 سال چھوٹے تھے، تو ابو بکر کی عمر 47.5 سال تھی، تو ابو بکر صدیق 47 سال 47.5 سال کے نماز فرض ہوئی ہے، اور 63 سال کے دنیا سے گئے ہیں۔ 15 سے 16 سال کی نمازیں ابو بکر نے پڑھی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 15 سے 16 سال۔ میں پوچھ سکتا ہوں ابو بکر امت کا امام کیوں بن گیا ہے؟ امتی تو 100 سال نمازیں پڑھ جاتا ہے، اس کے تو 55 حج ہوا کرتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے 55 حج ہیں رحمہ اللہ۔ تو یہ تو امتی تو ان سے بڑھ کی باتیں کر رہا ہے، یہ ابو بکر سے آگے کیوں نہیں بڑھ گیا؟ ابو بکر تو 15-16 سال نمازیں پڑھنے والا ہے، اور 2-3 حج ہیں ابو بکر صدیق کی اسلام لانے کے بعد، یہ آگے کیوں بڑھا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، من سن سنتن فی الاسلام حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد۔ فرمایا جو آدمی خود اچھا کام کرے اور پھر اچھے کام کی بنیاد رکھے، اس بنیاد پہ جو عمل کرے گا، اس بنیاد رکھنے والے کو اپنا ثواب بھی ملے گا، عمل کرنے والوں کا بھی ملے گا۔ سنو، ابو بکر صدیق نے نیکی یہ کی ہے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ گویا ابو بکر نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، اس امت محمدیہ میں کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس امت کو کلمہ پڑھنے کے راستے پر چلایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس دینی کام کی بنیاد رکھی ہے، اسے کلمہ کے ثواب ملے گا۔ اس کے کہنے پر صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو دیکھ کے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو صحابہ کو اپنے ایمان کا ثواب تو ملے گا، سب کا ایمان کا ثواب صحابہ کا ابو بکر کو ملے گا، اور صحابہ کو دیکھ کر پوری امت کلمہ پڑھ چکی ہے، پوری امت ایمان لا چکی ہے، لا رہی ہے، لائے گی۔ جن لوگوں نے ایمان لانا ہے، ان کا آئیڈیل صحابہ ہے، ان کا ایمان کا ثواب اپنا اور پھر تمام ملا کر صحابہ کے کھاتے کہ ان کی وجہ سے ایمان لایا، اور صحابہ کا اور پوری امت کا ایمان کا ثواب مل کے ابو بکر صدیق کے کھاتے کہ اس نے کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ پہلا کام اس نے کیا ہے، تو جب پوری صحابہ کی جماعت کا ثواب اور پوری امت کے کلمہ پڑھنے کا ثواب ابو بکر کو ملا، تو یہ بندہ امت کا امام بن گیا۔ اس نے نیکی کی بنیاد ڈالی ہے، اس نے نیکی کا رواج ڈالا ہے، اس نے نیکی پر امت کو چلانے کی بنیاد اور راستے کا انتخاب کیا ہے، پوری امت اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور شیطان ملعون نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، وہ ملعون ہوا، اس کی وجہ قیامت تک جو سجدوں کے انکاری آئیں گے ان کا گناہ شیطان کے کھاتے میں ہوگا، کیونکہ شیطان نے گناہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ لوگو، ابو بکر صدیق کے تابعدار بن جاؤ، شیطان کے تابعدار مت بنو۔ نیکی نہیں کر سکتے تو نہ کرو، گناہوں کی بنیادیں تو نہ ڈالو، لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ تو نہ لگاؤ۔ خود بندہ، میں نے کل جملہ ایک کہا تھا، میں نے کہا اگر اہل حق کا شیر نہیں بن سکتے تو اہل باطل کے لیے کتا نہ بنو، پھر اہل حق کا بندہ شیر نہیں بن سکتا۔ اذا لم تستطع ان تكون اسدا لاهل الحق فلا تكن كلبا لاهل الباطل۔ پھر اہل باطل کے کتے بن کے اہل حق پر حملہ بھی تو بندہ نہ کرے نا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں چل سکتا اہل حق کے ساتھ، تو اہل باطل کی مدد تو نہ کروں، میں دوست نہیں بن سکتا تو دشمن تو نہ بنوں نا، نیوٹرل رہوں نا میں پھر۔ تو اس لیے ادب کا خیال رکھیں، آداب کا معاملہ رکھیں۔ ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا، مولانا انبیاء کرام قبروں میں زندہ؟ میں نے کہا جی زندہ۔ کہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے۔ کہتے ہیں نانا 1463 سال ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں 1400 سال سے تم قبر میں زندہ مانتے ہو تو عمر 1463 سال ہوئی۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اجی 30 سال۔ میں نے کہا نہیں 30.5 سال۔ کیوں؟ میں نے کہا میں کہتا ہوں 30.5 سال، میں کہتا ہوں 30 سال۔ میں نے کہا دلیل دو۔ جیب سے آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ نکالا، یہ میری آئی ڈی ہے، دیکھیں یہ میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے کہا اس کے باوجود بھی آپ کی عمر 30.5 سال ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں۔ کتاب الخلق
صحیح بخاری جلد اول حضور پاک کی حدیث موجود ہے، ثم ينفخ فیہ الروح، ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، چھٹے مہینے زندہ ہو جاتا ہے، چوتھے مہینے زندہ ہو جاتا ہے، تو چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9ویں مہینے پیدا ہوتا ہے، تو 6 مہینے ماں کے پیٹ میں ہر بچہ زندہ رہتا ہے۔ کہتے جی ہاں، تو میں نے کہا 30 سال دنیا والے، 6 مہینے ماں کے پیٹ والے، تو تیری عمر تو 30.5 سال ہے۔ کہتے مولانا دنیا والی زندگی اور ہے، قبر والی پیٹ والی زندگی اور ہے، اس وجہ سے میری عمر 30 ہے، 30.5 نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور کی عمر 63 سال ہے، دنیا والی زندگی اور ہے، قبر کی زندگی اور ہے۔ اپنے پاس سمجھ آتا ہے، شناختی کارڈ نکل آتے ہیں، دلیلیں دکھانا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیٹ آف ایئر آف دا مائی برتھ یہ آپ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے دماغ کام نہیں کرتا، وہاں معاف ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دین کے لیے سوچے تو عقل اللہ عطا فرماتے ہیں، یوں عقل کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا۔ جب دین کے لیے بندہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہا میرے دین کی دعوت تم دو، تمہارے لیے راستے کھولنا میرا کام ہے، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جب دین کے لیے بندہ چلے پھر اللہ عقل عطا فرماتے ہیں۔ کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ ایک سوال کر کے سمجھ جاؤ کہ اس سوال کا جواب دنیا میں نہیں ہے، لا جواب سوال ہے، نانا لکل سوال جوابن، یہ قانون موجود ہے، دنیا میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ واریت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ دہشت گردی سے محفوظ فرمائے، پیغمبر علیہ السلام کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔